اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معراج کے اوپر بات ہو رہی تھی، معراج کے اوپر بات چل رہی تھی۔ اس پورے معراج کے سفر پہ بہت سے ہمارے لیے سبق ہیں، لیسنز ہیں۔ دیکھیں، ان واقعات کو صرف پڑھ کے گزر جانا، اس میں سے ہم نے ایک ایک جگہ کے اوپر آ کے رکنا ہے، سوچنا ہے، سمجھنا ہے کہ ہمارے عمل کی چیز کیا ہے، ہماری پرسنالٹی، ہم نے اپنی پرسنالٹی کو ان واقعات کے مطابق ڈھالنا ہے، اپنی شخصیت کو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ڈھالنا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ڈھالنا ہے۔ پوری سیرت پڑھنے پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہو جائے، سیرت کا مقصد یہ ہے۔ تو اس معراج کے سفر کے اوپر بہت سے اسباق ہیں، بہت سے سبق ہیں ہمارے لیے۔ وہ کیا ہے؟ اب دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام، ایک بہت بڑا سبق، ہم نے یہ چیز پڑھی، ڈسکس کی کہ موسیٰ علیہ السلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بار بار واپس بھیج رہے اللہ کے پاس۔ حالانکہ روایات میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب نبی علیہ السلام کو دیکھا، آپ علیہ السلام کی امت کی کثرت معلوم ہوئی، تو موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ سب سے بڑی امت تو موسیٰ علیہ السلام کی تھی، بنی اسرائیل۔ اب وہ جو درجہ بنی اسرائیل کا تھا وہ ختم ہو گیا، اب امت محمدیہ کو اللہ نے وہ درجہ دے دیا۔ اب جو مشعل راہ ہے، جو لوگوں کے لیے نمونہ ہے، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے امت محمدیہ ہے، جن کے ہاتھ میں اللہ نے ہدایت کا نور دے دیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام کو دیکھ کے اس وجہ سے رو پڑے کہ میری امت اب پیچھے، اس کا درجہ نیچے ہو گیا، امت محمدیہ اوپر ہو گئی، اس کی کثرت کی وجہ سے، اس کی فضیلت و تمام چیزیں۔ لیکن اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کے اندر آپ دیکھیں کتنا خیر خواہی کا جذبہ ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس درجے میں خیر خواہی کر رہے ہیں، یہ خیر خواہی سے کہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو پتہ تھا کہ نہیں پڑھیں گے 50 نمازیں، 40 نہیں پڑھیں گے، 30 نہیں پڑھیں گے، بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیجتے رہے۔ خیر خواہی تھی نبی علیہ السلام کی اور نبی علیہ السلام کی امت کی کہ نہیں پڑھ سکیں گے۔ اس سے ہمیں انبیاء کے اندر جو ایک وصف ہوتا ہے نا خیر خواہی کا، نبی علیہ السلام نے جو بیان کیا، الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے، ہر طرح سے ایک دوسرے کی خیر خواہی، اور ہر شخص کی خیر خواہی سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ اسے اللہ سے جوڑ دیا جائے، اسے اللہ سے جوڑ دیا جائے، جناب نبی کریم کے قدموں میں اس کو گرا دیا جائے، گرانے کا آپ سبب بن جائیں، وہ اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کی زندگی کے مطابق ڈھالنے والا بن جائے، یہ اس سے سب سے بڑی خیر خواہی ہے۔ تو انبیاء جو ہیں وہ خیر خواہ تھے اپنی امتوں کے، اور جناب موسیٰ علیہ السلام امت محمدیہ کی کس درجے میں خیر خواہی کر رہے ہیں کہ یہ نہیں پڑھ سکیں گے، اس لیے بار بار نبی علیہ السلام کو کہتے رہے، اصرار کرتے رہے، کہ حتیٰ کہ 5 نمازوں کے اوپر۔ تو ایک وصف یہ پتہ چلا انبیاء کے اندر خیر خواہی ہوتی ہے۔ آج ہمارے اندر سے یہ خیر خواہی کا جو ایک وصف ہے، اچھے اخلاق، جو میں نے بات کی، اچھے اخلاق کا ایک بہت پرومیننٹ فیچر یہ ہے کہ انسان ایک دوسرے کی خیر خواہی کرے۔ کس طرح سے؟ ایک تاجر اپنی دکان پہ سچ بول کر اپنا مال بیچے، یہ خیر خواہی کر رہا ہے، یہ عبادت کر رہا ہے۔ ایک ملازم، ایک امپلائی اپنی جاب کو ایمانداری سے پرفارم کرے، یہ اپنے امپلائر کے ساتھ وہ خیر خواہی کر رہا ہے، اپنے امپلائر کے ساتھ تو خیر خواہی کر ہی رہا ہے، اپنے ساتھ بھی خیر خواہی کر رہا ہے، کیونکہ اگر نہیں کرے گا تو پھر اللہ کے حضور پکڑا جائے گا۔ تو اسی طرح سے ایک تاجر بھی خیر خواہی کر سکتا ہے۔ ہر شخص اپنے مقام پہ رہ کے دیکھے کہ وہ کس طرح سے لوگوں کی خیر خواہی کے اندر کردار ادا کر سکتا ہے۔ تو اپنے اندر یہ خیر خواہی کا جذبہ، اس کو بڑھاتے جائیں، لوگوں کی خیر خواہی۔ آج ہم لوگ سیلفش مائنڈ سیٹ سے چلتے ہیں، ہمیں کس چیز میں، جس میں فائدہ ہے وہ کرتے ہیں، جس میں نقصان ہوتا ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ لوگ ہمارے اپنے 50,000 بنانے کے لیے ہمیں اگر کسی کا 5 کروڑ پہ بھی ڈبونا پڑے نا، تو وہ معذرت کے ساتھ وہ کیا کہاوت ہے، اپنی بوٹی کے لیے اگلے کا پورا بکرا حلال کر دیتے ہیں، یہی کہاوت ہے، اپنی بوٹی کے لیے اگلے کا پورا بکرا حلال کر دیتے ہیں۔
یہ ہے سیلفش مائنڈ سیٹ، یہ خیر خواہی نہیں ہے۔ مشورہ بھی وہ دیں گے، آپ کسی دکاندار کے پاس جائیں، آپ کو مشورہ آپ اس سے پوچھیں جی آپ بتائیں اس میں سے کون سی چیز بہتر ہے، اللہ ماشاء اللہ وہ آپ کو مشورہ وہ دے گا کہ جس میں اس کا پروفٹ زیادہ ہوگا۔ جس چیز میں پروفٹ کم ہوگا نا وہ آپ کو سجیسٹ نہیں کرے گا، جس میں اس کو منافع زیادہ ہے آپ کو وہ سجیسٹ کرے گا۔ خیر خواہی نکل گئی ہے۔ تو یہ خیر خواہی ہے جو ہمارے بازاروں سے اٹھ گئی ہے، اس وجہ سے بازاروں کے اندر دھوکہ، نقصان پہنچانا یہ عام ہو چکا ہے۔ تو انبیاء ایک دوسرے کے خیر خواہ تھے، یہ ایک وصف جو ہمیں اس واقعے سے پتہ چلتا ہے۔ اور دوسرا خیر خواہی ہونی چاہیے، جی خیر خواہی ہونی چاہیے، لوگوں کی خیر خواہی۔ جو بھی کاروبار آپ کر رہے ہیں، جس بھی نیت کے ساتھ کر رہے ہیں، جس بھی فیلڈ کے اندر ہے، کوئی بھی کاروبار ہے اس میں خیر خواہی۔ آپ ایک گروسری سٹور چلا رہے ہیں نا، اس گروسری سٹور کے اندر نیت یہ کر لیں کہ میں گروسری سٹور اس لیے چلا رہا ہوں، نیت کرنے میں کیا حرج ہے کہ لوگوں کو فائدہ ہو، لوگوں کی ضروریات پوری ہوں۔ گروسری سٹور کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کی ضرورت ہے، لوگوں کی۔ میڈیکل سٹور کوئی رن کر رہا ہے، فارمیسی رن کر رہا ہے، وہ اس نیت کے ساتھ فارمیسی رن کرے کہ یہ فارمیسی لوگوں کی بنیادی ضرورت ہے۔ پروفٹ وہ کما رہے ہیں، پروفٹ کمائیں آپ، اللہ نے نہیں روکا پروفٹ کمانے سے، نیت بدل لیں، صرف نیت کو چینج کر لیں۔ جتنی بڑی نیت کریں گے اتنا بڑا اللہ کے حضور اجر ملے گا۔ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے تجارت کریں۔ تو خیر، یہ ہے خیر خواہی جو انبیاء کے اندر بدرجہ اتم موجود تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے اندر خیر خواہی تھی امت محمدیہ کی، اس لیے نبی علیہ السلام کو بار بار واپس بھیج رہے تھے۔ دوسری چیز اس سبق سے، اسی موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے ایک بہت اہم چیز ہمیں سمجھ آتی ہے، تجربہ، ایکسپیرینس کی بہت ویلیو ہے۔ ایک عربی کے اندر ایک جملہ بولا جاتا ہے، لیس الخبر کالمعاینہ، لیس الخبر کالمعاینہ۔ سنی ہوئی بات جو آپ تک پہنچتی ہے وہ حقیقتاً کسی چیز کو عملاً کسی چیز سے گزرنا اس کے مطابق نہیں ہو سکتی۔ لیس الخبر کالمعاینہ، ایک چیز کا صرف سن لینا، ایک چیز کا محض سن لینا اس کو عملاً کرنے کی طرح نہیں ہو سکتا۔ سننا اور ہوتا ہے، نالج گین کرنا اور ہوتا ہے، ایکسپیرینس اور ہوتا ہے۔ نالج الگ چیپٹر ہے اور ایکسپیرینس الگ چیپٹر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام یہاں پہ بات کر رہے تھے اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ، تجربے کی بیس پہ، کہ بنی اسرائیل نے 2 نمازیں نہیں پڑھی، یہ 5 بھی بہت زیادہ ہیں، 50 کہاں سے پڑھیں گے؟ اور موسیٰ علیہ السلام ٹھیک تھے۔ کتنے لوگ ہیں جو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں؟ تو یہ لیس الکبر کالمعاینہ۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے ایک اور واقعے سے اس بات کو سمجھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، قرآن کی آیات یہ سنیں۔ قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے۔ کوہ طور پہ اللہ نے موسیٰ سے پوچھا، موسیٰ اتنی جلدی میرے پاس کیوں آئے؟ جب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا نا کہ کوہ طور پہ اللہ سے ملاقات ہے، ایک عاشق جب اپنے محب سے ملاقات کے لیے جاتا ہے تو ایکسائٹیڈ ہوتا ہے، ایکسائٹیڈ، محبت کے اندر ایکسائٹیڈ ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس ایکسائٹمنٹ کے اندر، اللہ سے ملاقات کے شوق کے اندر تیزی سے چلتے چلتے کوہ طور پہ پہنچے۔ اللہ نے کہا وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ جلدی کیوں کی آنے میں؟ اور پیچھے اپنی قوم کو اتنی جلدی میں موسیٰ علیہ السلام آئے کہ جو بڑے سردار موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کوہ طور پہ جانے تھے، بنی اسرائیل کے 40 یا پتہ نہیں 45 بڑے سردار جن کو لے کے موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ جانا تھا، ان کو پیچھے چھوڑ دیا، خود کوہ طور پہ پہنچ گئے اور وہ سردار ابھی ساتھ آئے نہیں تھے۔ تو اللہ نے کہا وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ نے آنے میں اتنی جلدی کیوں کی؟ اپنے وہ پیچھے لوگ جو تھے بنی اسرائیل کے ان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے قال هم اولائی علی اثری، اے اللہ وہ میرے پیچھے پیچھے بھی آ رہے ہیں، جن کو میں نے لے کر آنا تھا نا وہ بھی آ رہے ہیں، میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ وعجلت الیک ربی لترضی، یہ جملہ
اللہ میں بار بار دعا کروں گا اللہ ہم سب کو قرآن سکھا دے، قرآن کو براہ راست سمجھنے والا بنا دے۔ اس کا مطلب بتاؤں کیا ہے؟ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اے اللہ میں جلدی اس لیے آیا کہ تاکہ تو میرے سے راضی ہو جائے، تیری ملاقات کے شوق میں اللہ میں جلدی آیا کہ تو میرے سے خوش ہو جائے، تو میرے سے راضی ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، اے موسیٰ آپ کے پیچھے سے سامری نے آپ کی قوم کو، بنی اسرائیل کو گمراہ کر دیا۔ کیا کیا سامری نے؟ ان لوگوں کو بت پرستی کے اوپر ڈال دیا۔ اللہ ایک چیز کی خبر دے رہے ہیں، میں آپ کو بات سمجھا رہا ہوں۔ ایکسپیرینس کرنا کسی چیز کو اور اس کے بارے میں صرف سننا، اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بات سنی کہ، اور کہاں سے سنی؟ براہ راست اللہ سے سنی کہ آپ کے پیچھے آپ کی قوم کو سامری نے گمراہ کر دیا، ان کو بچھڑے کی پوجا کے اوپر لگا دیا۔ اللہ بتا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ کی طرف سے دیے ہوئے وہ صحیفے تھے جو وہ لے کے یہاں سے جا رہے، ان کے ہاتھ میں تھے۔ اب وہ صحیفوں کو لے کے واپس پلٹے ہیں اپنی قوم کی طرف، لیکن جب انہوں نے پہلے خبر ملی تھی کیسا ہو چکا ہے، جب اسے جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھا نا کہ ان کی قوم بچھڑے کی پوجا کر رہی ہے، تو اٹ واز سچ اے سرپرائز اینڈ شاک فار موسیٰ علیہ السلام۔ اتنا سرپرائز ہوئے، اتنا شوق ہوئے کہ اس شوق کے اندر، شوق انگریزی والا، اس شوق کے اندر ان کے ہاتھوں سے صحیفے بھی گر گئے۔ صحیفے پہلے جب خبر ملی تھی تو تب اتنا شوق نہیں لگا، لیکن جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، خود ایکسپیرینس کر لیا، تو پھر اتنا شوق لگا کہ وہ قرآن، وہ جو صحیفے تھے وہ بھی ہاتھ سے گر گئے۔ مطلب کیا ہوا؟ ایک چیز کا صرف پڑھ لینا وہ کافی نہیں ہوتا۔ تجربہ، ایکسپیرینس انسان کو بہت سی چیزیں سکھاتی ہیں، اس ایکسپیرینس کی بہت ورتھ ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایکسپیرینس تھے، موسیٰ علیہ السلام اپنے تجربے کی بنیاد پہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دے رہے تھے۔ تو سمجھ آئی تجربے کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ ایک چیز کو صرف سن لینا، کتابی نالج، بکش نالج از سم تھنگ ایلس، اور جو پریکٹیکل چیز ہے، جو پریکٹیکل لائف سے انسان کو سمجھ آتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ بال میں نے دھوپ میں سفید نہیں کیے، دھوپ میں نہیں سفید کیے، یہ عمر کا ایک تجربہ ہوتا ہے۔ ماں باپ کو نا اکثر اپنے بچوں کو معذرت کے ساتھ لگتا ہے کہ ماں باپ، اس کے جو والد صاحب ہیں، ان کے ماں باپ ہیں، بس ایسی نہ کوئی ان پہ فضول کی باتیں لگا رہا، ان کا تجربہ ہوتا ہے، ان کا ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ اس ایکسپیرینس کی بیس کے اوپر خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ اپنی اولاد کو کوئی بات سمجھا رہے ہوتے ہیں، اور اولاد اپنی جوانی کے اندر ہوتی ہے اور سمجھتی ہے کہ مجھے زیادہ پتہ ہے، میں زیادہ سمجھدار ہوں۔ جو سمجھدار آدمی ہوتا ہے نا، وہ اپنی سمجھداری کا اظہار لوگوں پہ نہیں کرتا، وہ سمجھدار وہ خاموش ہوتا ہے۔ جو اپنے آپ کو زیادہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں بہت عقل مند ہوں، میں بڑا سمجھدار ہوں، اتنا ہی بے وقوف اور احمق ہوتا ہے۔ خالی برتن زیادہ شور کرتا ہے، جو بھرا ہوا برتن ہوتا ہے وہ شور کم کرتا ہے۔ جو جتنا سالڈ ہوتا ہے نا، سالڈ لوہا ہوتا ہے نا، لوہا جتنا سالڈ ہوگا نا، اس کے اندر اتنی کم آواز ہوگی، اس کو نوک کریں گے اتنا کم وہ کھن آئے گا۔ جتنا وہ ہلکا ہوگا نا، ٹین اور پتہ نہیں کیا، اس کو آپ ذرا سا نوک کریں گے وہ اور شور مچائے گا۔ تو انسان، یہ ایکسپیرینس کی ایک بہت بڑی ویلیو ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر بھی آتا ہے اس تجربے کے، اس ایکسپیرینس۔ تو اس لیے بڑوں کے تجربوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے کسی بھی فیلڈ کے اندر۔ بڑوں کے، اپنے بڑے علماء کے تجربے سے، ان کے علم سے، ان کے تجربے سے، اپنے ماں باپ کے تجربے سے، اپنے ٹیچرز کے تجربے اور ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ گورا انگریز یہ کہتا ہے، کہاوت بہت اچھی ہے، ڈونٹ ری انوینٹ دا ویل۔ آپ کو پہیہ دوبارہ سے ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پہیہ ایجاد ہو چکا ہوا ہے۔ اب اس کے ایجاد اور اس کے جو ہے نا، وہ اس انوینشن سے فائدہ اٹھا کے اسے آگے لے کے جاؤ۔ اور ایک شخص اگر آج کہے کہ نہیں میں پہیہ چوکٹے نہ، مطلب اسکوئرش پہیہ ایجاد کروں گا، تو وہ اپنا وقت ضائع کرے گا۔ ایک چیز ایجاد ہو چکی ہے، اس کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھا کے آگے بڑھیں۔ انسان ایک دوسرے کے تجربے سے فائدہ اٹھا کے آگے بڑھتے ہیں۔ خیر، یہ ایک بات ہوگی۔ دوسری اگلی اہم بات جو اس معراج کے موقع پہ ہمیں سمجھ آتی ہے، وہ نماز کی اہمیت ہے۔
نماز کی اہمیت. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براہ راست اللہ کی طرف سے نماز کا حکم دیا گیا، بغیر کسی حجاب کے، بغیر جبرائیل کے، بغیر وحی کے، براہ راست اللہ کی طرف سے جو امت محمدیہ کو حکم ملا وہ کس چیز کا ہے؟ نماز کا ہے. حج کا حکم براہ راست نہیں ملا، آسمانوں پہ بلا کر نہیں ملا، نماز کا حکم براہ راست ملا اللہ کی طرف سے. اور یہ نماز کا حکم موسیٰ علیہ السلام کو بھی براہ راست اللہ نے دیا، براہ راست. کس طرح سے؟ قرآن کی آیت ہے اننی انا اللہ، موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا اننی علی اللہ. جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ روشنی دیکھی اور پیچھے واپس ڈر کے بھاگے تو پیچھے اللہ کی طرف سے آواز آئی اننی انا اللہ. اس آیت کے اندر اتنا وزن ہے جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. اننی انا اللہ، اے موسیٰ میں اللہ ہوں، اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں. کیا وہاں پہ کیا منظر ہوگا. اللہ خود کہہ رہے ہیں اننی انا اللہ، اے موسیٰ میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، فاعبدنی، میری ہی عبادت کیجئے. اور آگے موسیٰ علیہ السلام کو براہ راست اللہ کی طرف سے حکم کیا ملا؟ وہ اقیم الصلاۃ لذکری، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کیجئے، میری یاد کے لیے نماز قائم کیجئے. تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ نماز کا حکم براہ راست اللہ کی طرف سے ملا. جناب نبی کریم کو بھی یہ حکم براہ راست اللہ کی طرف سے ملا. نماز کی اتنی اہمیت ہے. آج ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر بھی ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہے تو وہ اس کے اندر اپنی اسٹڈیز کے بارے میں، پڑھائی کے بارے میں سوچ رہا ہے. ایک کاروباری آدمی ہے وہ تجارت کے بارے میں سوچ رہا ہے. ہماری نماز جو ہے وہ جب نماز کا وقت ہو تو ہمارے پورے ذہن کے بٹن بند ہو جانے چاہیے، ہر چیز سے منقطع ہو کہ اللہ کے حضور نماز کیسے بہتر ہوگی، نماز کیسے ٹھیک ہوگی. نماز بہتر ہوگی ذکر کے ذریعے سے، ذکر کے ذریعے سے، ذکر کے ذریعے سے، اس ذکر کے ذریعے سے نماز بہتر ہوگی. تو نماز اتنا بڑا اللہ کا حکم ہے جس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں آج بغیر وجہ کے، بغیر عذر کے، جو اللہ نے براہ راست انبیاء کو حکم دیا. موسیٰ علیہ السلام کا بھی میں نے آپ کو بتایا، اور جناب نبی کریم کو بھی براہ راست معراج کے موقع پہ آسمانوں پر اللہ نے حکم دیا. دیکھیں نبی علیہ السلام نے اس نماز کے بارے میں کیا بیان کیا کہ ایمان اور کفر کے درمیان فرق کس چیز کا ہے؟ نماز کا. نبی علیہ السلام کے دور میں ایک کھلا منافق بھی مسجد کی نماز نہیں چھوڑتا تھا. کھلا منافق جس کے بارے میں سب کو پتا ہوتا تھا کہ منافق ہے، اس منافق کی بھی، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اس کی بھی جرت نہیں ہوتی تھی نماز چھوڑنے کی، منافق کی. اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ موقف تھا کہ ایک نماز غور سے سنیں، ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دینے والا دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے. ایک نماز کا چھوڑ دینے والا جان بوجھ کر دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے. اور بہت سے فقہا کا یہی مذہب ہے. امام ابو حنیفہ رحم اللہ کا یہ مذہب نہیں ہے، لیکن امام شافعی رحم اللہ، امام مالک بھی شاید، اور امام احمد بن حنبل کا یہ مذہب ہے کہ ایک شخص اگر جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دے تو وہ اسلام سے نکل جاتا ہے. اتنا اہم حکم ہے یہ، اتنا اہم. آپ تصور کریں میدان جنگ کے اندر بھی جو دشمن آمنے سامنے ہے اس موقع پہ بھی نماز معاف نہیں ہے. اس نماز کی اتنی اہمیت ہے. قرآن نے پوری آیات سورہ نساء کی آیت نمبر 102 کے اندر پورا طریقہ بیان کیا ہے کہ اس موقع پہ جب دشمن تمہارے سامنے ہے، اور جنگ ایسی نہیں تھی کہ میزائل یہاں سے داغ دی اور وہاں سے میزائل آگے، جب آمنے سامنے جنگیں ہوتی تھیں، فرسٹ جو ہے نا وہ جنریشن آف وارفیئر، جس میں میدان جنگ کے اندر فوجیں آمنے سامنے ہوتی تھیں
اور آمنے سامنے اس موقع کے اوپر جب دشمن تمہیں آنکھوں سے نظر آ رہا ہے سامنے، اس موقع پہ بھی نماز قائم کرنے کا اللہ نے حکم بیان کیا کہ کس انداز میں دو جماعتیں بنیں گی، ایک جماعت دشمن سے لڑ رہی ہوگی، ایک پیچھے آئے گی اور وہ نماز پڑھے گی. پورا طریقہ اللہ نے قرآن کے اندر تجویز فرمایا. کسی حالت میں نماز معاف نہیں ہے. اگر معاف ہوتی نماز تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوڑ دیتے نماز. کیوں سجدے میں سر کٹوایا حضرت حسین نے؟ کس حالت میں تھے؟ سجدے کی حالت میں تھے، عین سجدے کی حالت میں تھے. جب اس نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں جب ان کا سر تن سے جدا کیا گیا. نماز کی اتنی اہمیت ہے جو آج ہم اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں. اپنی پڑھائی کا لوڈ ہوگا، نماز چھوڑ دیں گے. سب سے پہلا جو ہمارے پہ جسے ہم بلی کا بکرا بناتے ہیں نا، وہ نماز ہوتی ہے. ذرا سی مصروفیت، نماز چھوڑ دیں گے. کاروبار کے اندر مصروفیت، با جماعت نماز چھوڑ دیں گے. پڑھائی میں مصروفیت، کالج میں مصروفیت، یونیورسٹی میں مصروفیت، نماز چھوڑ دیں گے. پیپرز کا پریشر، نماز چھوڑ دیں گے. جو نماز میدان جنگ میں معاف نہیں ہے، وہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے سے کاموں کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، نماز کو پیچھے کر دیتے ہیں. نماز کی اتنی اہمیت ہے. یہ اگلا سبق معراج کے موقع پہ یہ ملتا ہے کہ نماز کی اتنی اہمیت ہے. اس کے بعد بیت المقدس کی امپورٹنس. بیت المقدس، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ جو بیت المقدس ہے اور یہ جو ارض مقدس ہے، یعنی یہ مسجد اقصیٰ الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصیٰ اور اس کے ارد گرد کی جو جگہ ہے، یہ اس کے اوپر ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ کی اولاد کو اس کی کسٹوڈین شپ دی جائے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ کی اولاد کو اس کا کسٹوڈین بنایا جائے گا. آپ کی اولاد کے اندر اس کی جو نا طوالت کو، اس کی جو کسٹوڈین شپ ہے اس کو رکھا جائے گا. جب ایک لڑی میں یعنی بنی اسرائیل نے انبیاء کا قتل کیا، نافرمانی کی اور اللہ کی جو ہے نا وہ حکموں کو پامال کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس اعزاز کو جو پہلے بنی اسرائیل کو حاصل تھا، اس ارض مقدس کی کسٹوڈین شپ کا، اللہ نے اس لڑی سے، بنو اسحاق کی لڑی سے وہ نکال کر بنو اسماعیل کو دے دیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا متولی بنا دیا. اور یہ بات بھی یاد رکھیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بیت المقدس فتح نہیں ہوا تھا. اس کی عجیب تاریخی ایک ہسٹری ہے. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی یہ مسجد اقصیٰ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں فتح نہیں ہوئی تھی. کفار تھے اس دور میں بھی. موسیٰ علیہ السلام کے بعد میں آنے والے ایک نبی ہیں یوشع بن نون، وہ بھی بنی اسرائیل میں سے تھے. اس یوشع بن نون کے دور کے اندر آ کے مسجد اقصیٰ دوبارہ فتح ہوئی ہے اور اللہ نے مسلمانوں کو جگہ واپس لوٹائی ہے اس دور کے، یعنی کہ جو مسلمان تھے. اسی طرح سے جب امت محمدیہ کو اس کا وارث بنا دیا گیا، وارث از اے مور اپروپریٹ ورڈ، وارث بنا دیا گیا، تو جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مسلمان مسجد اقصیٰ کے اوپر فاتح نہیں بنے. کیا نبی علیہ السلام کے دور میں مسجد اقصیٰ کو مسلمانوں نے فتح کیا تھا؟ نہیں کیا تھا. لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو خلفاء جانشین تھے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر بن خطاب کے دور میں مسجد اقصیٰ فتح ہوئی ہے، مسلمانوں کے پاس واپس آئی ہے. حضرت عمر کے، اور وہ تفصیلی واقعہ آپ سب کے ذہنوں کے اندر ہوگا کہ جو اس وقت کے متولی تھے، جو اس کے کسٹوڈین تھے، انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم یہ مسجد اقصیٰ کی جو چابیاں ہیں صرف خلیفۃ المؤمنین کے ہاتھ میں دیں گے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے نکل کر جو ہے نا وہ یروشلم تک جاتے ہیں، مسجد اقصیٰ تک جاتے ہیں، اور ساری کی ساری جو کنجی ہیں پھر حضرت اس عمر بن خطاب کے حوالے کر دی جاتی ہیں. تو امت محمدیہ اس کی اصل متولی ہے. امت محمدیہ بیت المقدس کی اصل متولی ہے. آج یہود اس کے اوپر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس کے متولی ہیں. کیوں دعویٰ کرتے ہیں؟ کیونکہ پہلے ان کے پاس تھی، لیکن ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ نے اس کو ان سے چھین کر امت محمدیہ اور آل اسماعیل کی نسل میں ڈال دیا. سمجھ آ رہی ہے؟ آج یہودی بھی اس کے اوپر دعوے دار ہیں اور مسلمان بھی دعوے دار ہیں.
ان کے پاس پہلے تھی لیکن ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان سے اس کی متولیت کو لے کر مسلمانوں کو دے دیا گیا، ان کی نافرمانیوں کی وجہ۔ اب مسلمان اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس جانا اس معراج کے سفر کے اوپر، اور 1,24,000 انبیاء جس میں موسیٰ علیہ السلام بھی تھے ان کی امامت کرنا، اس کے اوپر ثبوت ہے کہ اب بیت المقدس جناب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے نا میراث میں آ گیا، امت محمدیہ کو دے دیا گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو بھی موسیٰ علیہ السلام کے یعنی بنی اسرائیل کو اس سے پیچھے کر دیا گیا۔ اللہ نے جس کو مرضی، اللہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ آج بھی سب سے بڑا جو ڈسپیوٹ ہے مسلمانوں کا، یہ فلسطین کے اندر کیا ہے؟ مسجد اقصی ہے، مین مسجد اقصی ہے۔ اور اس ٹائم پہ آپ لوگ سن کے شاید حیران ہو کہ اسرائیل نے سائلنٹ کنسٹرکشن مسجد اقصی کے نیچے پوری ڈگنگ چل رہی ہے وہاں پہ، اور ہیوی ڈگنگ چل رہی ہے، کیونکہ اوپر سے تو وہ ایک دم منہدم نہیں کرنے کی جسارت نہیں کر پا رہے، لیکن پوری اس کی مسجد کی نیچے پوری کنسٹرکشن چل رہی ہے، اور میسیو کنسٹرکشن چل رہی ہے، جو یہ تخت سلیمانی، جو یہ ٹیمپل آف سولومن بنانا چاہتے ہیں، اپنا ٹیمپل آف سولومن اپنا عبادت خانہ جو بنانا چاہتے ہیں، اس کے بیس یعنی کہ اس کے پوری نیچے کھدائیاں چل رہی ہیں۔ اگر آپ نیوز بھی دیکھیں گے، جا کے سرچ کریں گے تو نیوز میں بھی مینشنڈ ہے کہ there is a massive construction going on in Jerusalem، جو یہ یہودی اور اس ٹائم کے اسرائیل کر رہا ہے۔ اللہ نے ان سے طوالت چھین لی، امت محمدیہ کو دے دی، اور وہ اس سفر معراج سے ثابت ہوتا ہے۔ لیکن اصل بات جو ہمارے لیے سمجھنے کے لیے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے، گھبرانا نہیں ہوتا۔ جو ہار مان لیتا ہے نا وہ ناکام آدمی ہوتا ہے۔ مسلمان مضبوط ہوتا ہے، حالات تو آتے ہیں، نبی علیہ السلام سے زیادہ حالات کس کے اوپر آئے ہیں؟ پریشانیاں تو آتی ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ نے انسان کو مشکلات میں پیدا کیا ہے۔ وہ بے شک کھربوں پتی آدمی ہے، یہ بے شک بالکل غریب ہے۔ ہر شخص آزمائش کے اندر ہے، ہر شخص مسائل کے اندر ہے، ہر شخص ایک جو ہے نا امتحان سے گزر رہا ہے، لیکن کامیاب وہ ہے جو ان آزمائش کی گھڑیوں میں اللہ کا دامن نہ چھوڑے۔ اللہ فرما رہے ہیں ان مسائل کے بعد آسانیاں آتی ہیں، ان مع العسر یسرا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بھی جب تکلیفیں بڑھی تو اللہ رب العزت کی طرف سے نعمتوں کا ظہور کس شکل میں ہوا کہ آپ علیہ السلام کو معراج کے سفر اور اتنی بڑی بڑی بشارتیں وہاں پہ ملی۔ تو یہ بنیادی اصول ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے۔ یہ قرآن کا وعدہ ہے، یہ کسی انسان کا وعدہ نہیں ہے۔ ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے، ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے۔ یہ مشکلات نا انسان کی ٹریننگ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، انسان کی ترقی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک شخص، ایک ملاح سمجھتے ہیں نا کسے کہتے ہیں؟ ایک کیپٹن جو کشتی چلا رہا ہوتا ہے، ملاح، جو جتنی موجوں کے اندر اور جتنی سمندر کی طغیانی کے اندر کشتی چلا رہا ہوتا ہے وہ اتنا ایکسپرٹ ملاح ہوتا ہے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ جو جتنے مشکلات کے اندر کشتی چلا رہا ہے وہ اتنا ایکسپرٹ ملاح ہوتا ہے، کیپٹن ہوتا ہے۔ تو جو جتنے مشکلات سے گزرتا ہے وہ اتنا زیادہ سکلڈ ہوتا ہے، اتنا اس کا تجربہ بڑھتا ہے، اتنا وہ پالش ہوتا ہے، اتنا اس کے اللہ کے درجات بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر سب سے زیادہ آزمائشیں آئیں، تمام انبیاء سے بڑھ کے نبی علیہ السلام کے اوپر سب سے زیادہ آزمائشیں آئیں، اس لیے جناب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام سب سے بلند ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سب سے زیادہ جو مشکلات اور آزمائشیں تھیں وہ نبی علیہ السلام کے اوپر آئیں، اس لیے آپ علیہ السلام کا جو مقام ہے وہ سب سے بلند ہے۔ اچھا، اسی معراج کے سفر کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جہنم کا سفر بھی کروایا گیا۔ جہنم بھی آپ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، جنت بھی دیکھی، جہنم بھی دیکھی، اور کچھ چیزیں جن کا عمل سے تعلق ہے میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جہنم کا سفر کیا تو اس موقع کے اوپر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھایا گیا گناہوں کا انجام۔ جو انسان دنیا کے اندر بڑا بے دھڑک ہو کے گناہ کرتا ہے اس کا انجام
نبی علیہ صلاۃ والسلام کو دکھایا گیا معراج کے موقع پہ جہنم کے اندر، تاکہ امت محمدیہ کو اس بارے میں بتایا جا سکے۔ آپ علیہ صلاۃ والسلام کا گزر ایک ایسی مقام سے ہوا جہنم کے اندر، جہاں پہ ایک فرشتے کچھ لوگ ہیں ان کے سر کے اوپر پتھر مار رہے ہیں، ان کے سر کو کچلا جا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے یہ تفصیلی روایات موجود ہیں احادیث مبارکہ کی کتابوں کے اندر۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان لوگوں کے سروں کو پتھروں سے کچلا جا رہا ہے، ان لوگوں کے سروں کو پتھروں سے کچلا جا رہا ہے۔ حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے بیان کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز کی حفاظت نہیں کرتے تھے، یہ دنیا کے اندر نمازوں کو قضا کرتے تھے، دنیا کے اندر نماز کے وقت کو ضائع کرتے تھے، یہ دنیا میں نماز کو کچل دیتے تھے، پڑھتے نہیں تھے۔ آج اس کی سزا کے طور پہ ان کے سروں کو کچلا جا رہا ہے، اور اس طرح سے کچلا جا رہا تھا کہ ان کا سر کچلا جاتا، پھر وہ نیا اللہ ان کو سر عطا کرتے، اور پھر اس کا جو ہے نا دوبارہ سے کچلا جاتا۔ تو یہ انجام نبی علیہ السلام نے دیکھا، نماز کو قضا کرنے والے کا انجام، جو معراج کے موقع پہ نبی علیہ السلام کو دکھایا گیا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام ایک وادی سے گزرے اور دیکھا کچھ لوگ ہیں جو زمین پہ رینگتے ہوئے، زمین پہ رینگ رہے ہیں، اور زمین پہ رینگتے ہوئے زقوم، ان شجرۃ الزقوم، قرآن کہتا ہے یہ جو زقوم کا درخت ہے طعام اسیم، طعام اسیم، یہ گنہگاروں کا کھانا ہے۔ گنہگاروں کو بھی اللہ رزق دے گا، لیکن وہ رزق کیا ہوگا؟ زقوم، جس کو نہ وہ نگل سکیں گے، کانٹے دار جھاریاں ہوں گی جسے نہ وہ نگل سکیں گے، اور بھوک کی شدت اتنی شدید ہوگی کہ کھانے پہ بھی مجبور ہوں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو زمین پہ رینگتے ہوئے زقوم کھا رہے ہیں، اور وہ زقوم ان کے حلق سے نیچے نہیں اتر رہا۔ تو جبرائیل نے بتایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں۔ اور ایک موقع پہ نبی علیہ السلام نے یہ بھی بیان کیا اسی زکوٰۃ سے متعلق، اسی زکوٰۃ جس کو آج ہم قرآن کے اندر آتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو اس مال کو جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اس زکوٰۃ کو تاوان سمجھتے ہیں، تاوان سمجھتے ہیں، پینلٹی، تاوان سمجھتے ہیں۔ زکوٰۃ تو آپ کا مال ہے ہی نہیں، زکوٰۃ تو سمجھ لیں آپ کا مال ہے ہی نہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے ان لوگوں کو دیکھا جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، وہ جہنم کی وادیوں کے اندر تھے اور زقوم سے اپنا پیٹ بھر رہے تھے۔ دنیا کے اندر یہ پیسوں سے اپنا پیٹ بھرتے تھے کہ ہمارا بینک بیلنس نہ ڈراپ ہو جائے، ہمارا پیسہ کم نہ ہو جائے، آج اپنے پیٹ کو یہ زقوم کے ساتھ بھر رہے ہوں گے۔ اور ایک حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے ایک گنجا اژدہا، یہ تعبیر کی جاتی ہے، یعنی ایک زہریلا اژدہا جہنم کے اندر ایسے لوگوں کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا، اور وہ انسان کے اوپر چمٹ جائے گا اور کہے گا ہاذا انا مالوکا، میں تیرا مال ہوں، انا کنزوکا، میں تیرا وہ سونا ہوں جو تو سنبھال کے رکھتا تھا، جس مال کے اوپر تو زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ یہ زکوٰۃ اتنا حساس معاملہ ہے، اور 2.5% تو منیمم ہے، اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے۔ 2.5% تو سمجھ لیں ہر حال میں دینا، اگر نہیں دیں گے تو ہمارا انجام یہ ہوگا، اللہم انی اعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول وعمل۔ یہ تو کم از کم ہے، کم از کم کا مطلب ہے یہ تو مینڈیٹری ہے۔ صحابہ پوچھتے تھے اے اللہ کہ نبی بتائیں وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، کتنا خرچ کریں، کچھ وضاحت کریں کتنا خرچ کریں۔ قرآن ہے قُلِ الْعَفْوَ، جتنا ضرورت سے بڑھ کے سب اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ یہ اللہ کہہ رہے ہیں یہ مجھے قرض ہے جو تم مال خرچ کرتے ہو میری رضا کے لیے، یہ مجھے تم قرض دے رہے ہو۔ تو نبی علیہ السلام نے ان لوگوں کو دیکھا جو زکوٰۃ نہیں، مال پہ عورتیں، خاص طور پہ اپنی گھروں کی عورتوں کے پاس زیورات ہوتے ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں، زکوٰۃ کس کے اوپر فرض ہے؟ آج کے دور کے اندر جس کے پاس 52 تولے چاندی، 52 تولے چاندی تقریباً کوئی 1.5 لاکھ بنتا ہے اپروکسیمیٹلی، 52 تولے چاندی جس کے پاس ہے،
52 तोले चांदी, और उसके ऊपर 1 साल गुजर चुका हुआ है, 1 साल 1.5 लाख रुपया तकरीबन बनता है, 1 साल गुजर चुका हुआ है, तो ये शख्स, इस शख्स के ऊपर ज़कात फ़र्ज हो चुकी हुई है। जितना माल उसके पास है उसको ज़कात अदा करनी है। इसके मसाइल सीखें, और ज़कात ना अंदाजे से नहीं दी जाती, ये बात भी ज़हन में रखें। ये गलती हमारे माशरे के अंदर बड़ी कॉमन है, तुक्के से ज़कात दे रहे होते हैं, अंदाजे से ज़कात नहीं दी जाती है, एक्यूरेट कैलकुलेट करके ज़कात दी जाती है। इसलिए इस ज़कात का मामला इंतहाई ख़तरनाक है। इसलिए इस माल को, बेशक वो थोड़ा है, मैं आप एक मिसाल दे रहा हूँ ताकि हमारे ज़हनों में इन मसाइल की ना कुछ अहमियत पैदा हो। ज़कात एक, आप कोई प्रॉपर्टी अगर आपने ली हुई है रेंट के ऊपर, और आप उसको शुरू के अंदर एडवांस दे रहे हैं, एडवांस देते हैं ना, प्रॉपर्टी को रेंट पे ले एडवांस देते हैं शुरू के अंदर, आपने 2-4 लाख रुपए उसका एडवांस दिया हुआ है। अब ये 2-4 लाख रुपए आपकी कस्टडी में नहीं है, आपकी कस्टडी में तो नहीं है ना ये 2-4 लाख रुपया, ये माल उस जो मालिक है प्रॉपर्टी का उसकी कस्टडी के अंदर है, लेकिन इसकी ज़कात आपको देनी है क्योंकि ये माल आपका है, आर्जी तौर पे उसके पास गया हुआ है। एक मैं आपको सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूं इसकी इंपॉर्टेंस जानने के लिए। आपने किसी को कर्ज दिया हुआ है, किसी को आपने कर्ज दिया हुआ है, वो माल आपकी मिल्कियत के अंदर है, उस पर ज़कात देनी है। इसलिए ज़कात को सीख कर उलमा से इस ज़कात को अदा करें। ज़कात का मामला इतना हसास है। तो ये वो लोग थे जिनको नबी अलैहिस्सलाम ने देखा कि जो अपने मालों की ज़कात नहीं देते थे। उसके बाद जनाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया गया कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके सामने बोसीदा खाना पड़ा हुआ है, बोसीदा खाना, और साथ अच्छा खाना पड़ा हुआ है, वो पाकीज़ा खाने को छोड़ के बोसीदा खाना खा रहे हैं। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ए अल्लाह के नबी, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो अपनी दुनिया में शहवत को हलाल ज़रिए से पूरा नहीं करते थे, हराम ज़रिए से पूरा करते थे। हराम ज़रिए से पूरा करते थे, ज़िना के ज़रिए से, ज़िना के ज़रिए से अपनी जिस्म के आज़ा का गलत इस्तेमाल करते थे। सूरह मारिज के अंदर आता है वमन इब्तगा वराअ ज़ालिक फ़उलाइका हुमुल आदून, जो अपनी इस तबई ज़रूरत को, एक जो आपकी एक नेचुरल नेसेसिटी है, इसको पूरा करने के लिए जो शख्स गौर से सुने, जो शख्स इस निकाह के अलावा कोई रास्ता इख्तियार करेगा अपनी शहवत को दूर करने का, वो जो भी रास्ता हो, जिस भी शक्ल के अंदर हो, इस निकाह के अलावा कोई भी रास्ता अपनी शहवत को दूर करने का इख्तियार करेगा, अल्लाह कुरान में कह रहे हैं फ़उलाइका हुमुल आदून, ये हद से बढ़ने वाले हैं। अल्लाह ने इस जो फितरी ज़रूरत है इसको पूरा करने का ज़रिया सिर्फ निकाह रखा है, या पहले दौरों के अंदर बांदियाँ होती थी, इसके अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं है। जिस ज़रिए से भी वो अपने इस शहवत को दूर करने की कोशिश करेगा, अल्लाह उसको कह रहे हैं फ़उलाइका हुमुल आदून, ये वो लोग हैं जो हद से बढ़ जाने वाले हैं, हद से बढ़ जाने वाले हैं। इसलिए माँ बाप को आज चाहिए अपने नौजवान बच्चों के ऊपर ख़ास तौर पे रहम करें। जो माँ बाप अफोर्ड कर सकते हैं ना, ख़ास तौर पे मैं बारहा ही बात करता हूँ, जो माँ बाप ख़ास तौर पे अफोर्ड कर सकते हैं, माली तौर पे अल्लाह ने उनको वुसअत दी हुई है, ख़ास तौर पे वो अपने बच्चों की जल्दी शादी कर दें, अपने बच्चों को गुनाहों की तरफ मजबूर ना करें। ये दौर, हम उस दौर से गुजरे, यहाँ पे कोई हसन बसरी पैदा नहीं होगा। अब इतने गुनाहों की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, गुनाहों के इतने मौके हैं, इंटरनेट, मोबाइल और कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इतने गुनाहों की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इनको दूर करने के लिए वाहिद रास्ता किसका है? निकाह का है। और जल्दी निकाह कर लें, पाँव पे खड़ा होगा फिर निकाह करेंगे। अब पाँव पे वो बेचारा 30 साल तक ना खड़ा हो, अपने नहीं कमाने के काबिल होता है, इसका मतलब है उसको 30 साल तक आप शादी नहीं करेंगे उसकी, और मुमकिन है शादी उसका जरिए बन जाए उसके रिस्क के खुलने का। इसलिए अपनी शर्मगाहों की हिफाजत। नबी अलैहिस्सलाम ने लोगों को देखा जो सड़ा हुआ गोश्त खा रहे थे, सामने पाकीज़ा माल मौजूद था, उसको छोड़कर गलीज खाना खा रहे थे, और वो अपने हलक से नीचे उतारने पे मजबूर थे, उनको अजाब हो रहा था। किस वजह से? इसी मेराज के सफ़र पे नबी अलैहिस्सलाम ने देखा। किस वजह से? कि वो अपनी शहवत को दूर करने के लिए हराम रास्ता इख्तियार करते थे, हराम रास्ता इख्तियार करते थे। फिर नबी अलैहिस्सलाम का गुज़र ऐसे लोगों के ऊपर हुआ इसी मेराज में, जहन्नुम के सफ़र में, कि नबी अलैहिस्सलाम ने कुछ लोगों को देखा कि जिनके ऊपर मलाइका बोझ डाल रहे हैं, बोझ पे बोझ
ڈالی جا رہے ہیں، اور وہ اس بوجھ کے نیچے دبتے جا رہے ہیں، دبتے جا رہے ہیں، دبتے جا رہے ہیں۔ جبرائیل سے پوچھا، بتایا گیا کہ اے نبی، یہ وہ لوگ ہیں امت کی جو امانت میں خیانت کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اوپر کسی منصب کے اوپر فائز تھے، کوئی اللہ نے ان کو پوزیشن دی تھی، اس کا غلط استعمال کرتے تھے، لوگ اعتماد کرتے تھے، کوئی سرکاری عہدہ تھا، مال کے اندر غبن کیا کرتے تھے، حرام کھایا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ ان کو اس عذاب کے اندر، یہ اتنا بوجھ کے اندر اللہ ان کو ان کا وہ بوجھ کے نیچے دب رہے ہوں گے، اور ان کے اوپر اور بوجھ ڈالا جا رہا ہوگا۔ یہ ساری مثالی شکلیں کہ ان جو ہم خیانت کرتے ہیں کسی کے مال کے اندر، خیانت دیکھیں، خیانت کا تعلق صرف مال کے ساتھ نہیں ہوتا، خیانت کا تعلق آپ کے وقت کے ساتھ بھی ہوتا ہے، خیانت کا تعلق آپ کے وقت کے ساتھ بھی ہے۔ جو آپ نے کمپنی کو دینا ہے، اپنے امپلائر کو دینا ہے، آپ اس کا وقت پورا نہیں دے رہے، آپ اپنی ذمہ داریوں سے کنی کترا رہے ہیں، یہ بھی خیانت ہے، یہ بھی خیانت ہے۔ خیانت صرف مالی خیانت نہیں ہوتی ہے، ہر یہ چیز جو آپ کسی کا، جہاں پہ کسی بھی طرح سے حق تلفی کر رہے ہیں، یہ خیانت ہے۔ پیسے پورے لے رہے ہیں اور مال 2 نمبر دے رہے ہیں، پیسے پورے لے رہے ہیں اور مال کے اندر کمی کر رہے ہیں، یہ خیانت ہے، یہ خیانت کے زمرے کے اندر آتا ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ لوگوں کو دیکھا، اور ان کی مثالی شکل بھی نبی علیہ السلام کے سامنے اسی طرح سے پیش کی گئی کہ وہ لوگ بوسیدہ کھانا کھا رہے ہیں اور پاکیزہ کھانے کو چھوڑ کر بوسیدہ کھانا کھا رہے ہیں۔ تو یہ بھی وہ لوگ تھے جو دنیا کے اندر حرام کھایا کرتے تھے، حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف جایا کرتے تھے، حرام چینلز کے تھرو کمایا کرتے تھے۔ حرام کو جاننا پڑے گا، حرام کیا ہے، ہمیں حرام کا نہیں پتا۔ نوجوان آج خاص طور پہ ہمارے جو ینگسٹرز ہیں، بہت سے ایسے جو آن لائن پلیٹ فارمز ہیں، اس کے اوپر جا کے ٹریڈنگ کرتے ہیں، اور وہ بالکل سود ہوتا ہے، اس کے بارے میں نالج ہی نہیں ہوتی ہے۔ فوریکس ٹریڈنگ کر رہے ہیں، کموڈیٹیز کے اندر ٹریڈ کر رہے ہیں، بہت سی موبائل اپلیکیشنز ہیں جس پہ آپ کھیل رہے ہیں اور آپ کما رہے ہیں پیسہ وہاں سے۔ یہ سب اکثر چیزیں، بلکہ اکثر کیا، اگر میں کہوں کلی طور پہ جوئے کے زمرے کے اندر آتی ہیں، اور وہ دے آر ویری ہیپی ان اٹ، اور وہ کما رہے ہیں، جوئے کی شکلیں ہیں۔ حرام کھاتے تھے دنیا کے اندر، حلال کو چھوڑ کر، حلال کما سکتے تھے، کھا سکتے تھے، لیکن حرام کی طرف مائل ہوتے تھے۔ تو ان لوگوں کو نبی علیہ السلام کو پھر نبی علیہ السلام کا گزر ایسے لوگوں کی طرف ہوا جن کے پیٹ جو تھے وہ بڑے بڑے گنبدوں کی طرح تھے، بڑے بڑے گنبدوں کی طرح ان کے پیٹ تھے، اور ان کے پیٹ سے پیٹ کے اندر سانپ اور بچھو نظر آ رہے تھے جو ان کو ڈنگ مار رہے تھے۔ جبرائیل نے بتایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے سود خور ہیں جو دنیا کے اندر سود کھایا کرتے تھے، دنیا کے اندر سود کھایا کرتے تھے۔ اس سود کا انجام دنیا آخرت میں ان کو کیسا مل رہا ہے کہ ان کے جہنم کے اندر بڑے بڑے پیٹ ہوں گے، اس کے اندر سانپ اور بچھو ہوں گے، اور ان کو ڈس رہے ہوں گے۔ سود اللہ سے اعلان جنگ ہے، سود اللہ سے اعلان جنگ ہے۔ ہم اپنی گاڑی بڑی کرنے کے لیے بینک سے لون لے لیتے ہیں، اپنی لگژریز کو پورا کرنے کے لیے ہم بینک سے لون لے، کریڈٹ کارڈ یوز کر رہے ہیں، دے دھڑا دھڑ شاپنگ پہ شاپنگ کر رہے ہیں، کریڈٹ کارڈ اور انٹرسٹ اور پیمنٹ جو ہے نا اس پہ بڑھتی جا رہی ہیں، یہ سب سود ہے، سب۔ اسلامک بینک، ایک بات یاد رکھیں، اسلامک بینک بالکل استعمال کر سکتے ہیں، استعمال کریں ایز اے سبسٹیٹیوٹ، لیکن اسلامک بینک سے بھی جو بچ سکتا ہے نا، علماء کا اس پہ فتویٰ ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کا بھی یہ فتویٰ ہے، جو میزان بینک کے سمجھ لیں پاکستان کے اندر فاؤنڈر ہیں، ان کا بھی یہ فتویٰ ہے کہ جو بچ سکتا ہے نا وہ بچ جائے اسلامی بینک سے بھی، جو اسلامک بینک سے بچ سکتا ہے وہ بھی بچے، کیونکہ اتنا کمپلیکس معاملات ہیں۔ ہاں اگر اس کا ممکن نہیں ہے بینک لون لیے بغیر کوئی گزارا نہیں اس کا، تو اگر اس کو کوئی ایوینیو ایکسپلور کرنا پڑتا ہے تو پھر وہ اسلامک بینک کی طرف چلا جائے، اپنے آپ کو سود سے بچائیں۔ بہت سی تجارتی معاملات کے اندر شکلیں سود کی قائم ہو جاتی ہیں، سود سے اپنے آپ کو بچائیں، یہ اللہ سے اعلان جنگ ہے، اللہ سے اعلان جنگ ہے۔ پھر نبی علیہ السلام کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا، نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک بیل ہے، بیل وہ ایک چھوٹے سے پتھر سے نکلتا ہے اور واپس وہ اس پتھر کے اندر گھسنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک بیل پتھر سے نکلتا ہے اور واپس اس پتھر کے اندر گھسنے کی کوشش کرتا ہے۔
تو نبی علیہ السلام کو بتایا گا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر سوچے سمجھے بغیر بولتے تھے، سوچے سمجھے بغیر بولتے تھے، اپنی زبان کا غلط استعمال کرتے تھے. تو جو بول زبان سے نکل جاتا ہے وہ واپس نہیں آ سکتا. جس طرح سے وہ بیل ایک چھوٹے سے پتھر سے نکل رہا تھا اور وہ واپس اس کے اندر گھسنے کی کوشش کر رہا تھا، اب وہ ٹائم نکل چکا ہے. جو الفاظ منہ سے نکل گیا وہ تیر نکل چکا ہے، وہ واپس نہیں آ سکتا. ما یلفظ من قول، قرآن کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. جو زبان کا بول تمہاری زبانوں سے نکلتا ہے، الا لدیہ رقیب عتید، اس کو دو جھپٹنے والے جھپٹ لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں اپنے پاس. کل اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا ان بول کو. تو اس لیے جو زبان سے نکلے کوئی ایسا جملہ نہ ہو جو کسی کی دل آزاری ہو، کوئی ایسا جملہ نہ ہو جو جھوٹ ہو. جھوٹ، آج جھوٹ، ہم جھوٹ بولتے نہیں ہیں، آج ہم جھوٹ لکھتے بھی ہیں. جھوٹ کا تعلق بولنے کے ساتھ بھی ہے، لکھنے کے ساتھ بھی ہے. بہت سی معاملات میں ہم جھوٹ لکھ رہے ہوتے ہیں، بول رہے ہوتے ہیں. جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائیں. وہ بول نہ بولیں جو کل قیامت کے دن ہم اللہ کے حضور جسٹیفائی نہ کر سکیں. بغیر سوچے سمجھے نہ بولیں. اس قول کو اچھی طرح سوچ لیں کہ کہیں یہ غیبت تو نہیں ہے، کہیں یہ کسی کی دل آزاری تو نہیں ہے، کہیں یہ جھوٹ تو نہیں ہے، پھر اپنی زبان سے بول نکالیں. اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ایسے لوگوں کی وادی سے ہوا جن کے تانبے کے ناخن تھے، تانبے کے، اور وہ اس تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے خود. نبی علیہ السلام کو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں غیبت کیا کرتے تھے. غیبت، غیبت، گوسپس، گپ شپ. غیبت، الغیبت اشد من الزنا، زنا سے بھی بدتر ہے یہ مرض. اور قرآن کے اندر سورہ حجرات کے اندر آتا ہے کہ کیا تم اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھانا پسند کرو گے؟ آپ تصور کر سکتے ہیں؟ آپ نے شاید سکینڈل سنا ہو، ساؤتھ پنجاب کے اندر ایک گروپ تھا جو میت کو نکال کر، میت کو قبر سے نکالتا تھا اور نکال کر اس کا گوشت کھاتا تھا. سن کے کوفت ہوتی ہے. کتنا کبھی امر ہے کہ ایک شخص مردہ کا گوشت کھائے، قبر سے نکال کے میت کو اس کا گوشت کھاتا تھا. یہ ساؤتھ پنجاب کے کسی علاقے کے اندر ایک کیس رپورٹ ہوا تھا ہمارے پاکستان میں. نبی علیہ السلام، حدیث قرآن کہہ رہا ہے کہ جو شخص غیبت کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے وہ کسی اور کا نہیں، اپنے سگے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. اتنا کبھی امر ہے. اس لیے خدا را اس غیبت سے اپنے گھر والوں کو بچائیں، اپنی عورتوں کو بچائیں، اپنے آفیسز کو اس غیبت سے پاک کریں. اپنے کالجز کے اندر اسٹوڈنٹس آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں، امپلائیز ایک دوسرے کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں، لیگ پولنگ کر رہے ہوتے ہیں. اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں. یہ شکلیں اس لیے بیان کی گئیں، نبی علیہ السلام کو دکھائی گئیں تاکہ ہمیں آج ان کے ثمرات چل سکے، پتہ کہ کیا کانسیکوینسز ہیں. جو آج ہم بڑے مزے سے لوگ کہتے ہیں جی اپنا پیٹ کا وہ بوجھ ہلکا نہ کریں کسی کے سامنے، کر لیں ہلکا، اس کا انجام دیکھ لیں، پھر یہ انجام آپ کو ہی بھگتنا پڑے گا. اس لیے اپنی زبانوں کو غیبت سے پاک کریں. اس لیے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو من سکتا، جو خاموش رہا فقد نجا، اس نے نجات پا لی. او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. خاموشی کے اندر بہت عافیت ہے. انسان جتنا بولتا ہے اتنا اس کی جہالت عیاں ہوتی ہے. انسان جتنا بولتا ہے اتنا اس کے گناہوں کی جو پروبیبلٹی ہے بڑھتی ہے، غیبت کی پروبیبلٹی بڑھتی ہے. اس لیے من سکتا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. خاموشی، اس لیے تو خاموشی پسند ہے. اگر نہیں اچھا بول سکتے خاموش رہیں. خاموشی، اپنے آپ کو غیبت سے محفوظ رکھیں. اس کے بعد نبی علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جو اپنے ہونٹوں کو آگ کی کینچیوں سے کاٹ رہے تھے. آگ کی کینچیوں سے زبان کو، ہونٹوں کو، ان کی زبانوں کو اور ہونٹوں کو. اب دیکھیں خود اپنے ہاتھ سے زبانوں کو اور ہونٹوں کو کس کینچی سے؟ آگ کی کینچیوں سے کاٹ رہے تھے. بتایا گیا یہ وہ لوگ تھے جو دنیا کے اندر بڑا واعظ و نصیحت کرتے تھے، بڑے ان کے یوٹیوب کے اوپر فالوورز تھے، بڑی ان کی ملینز کے اندر ان کی فالوئنگ تھی،
اور بڑا یہ واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے اور لوگوں کو گمراہ کیا کرتے تھے، لوگوں کو گمراہ کیا کرتے تھے۔ آج ہمارا سوشل میڈیا اس کے اوپر بھرا ہوا ہے، لوگ غلط دین پہنچا رہے ہیں، غلط باتیں پہنچا رہے ہیں۔ کبھی وہ معذرت کے ساتھ نام لینا بھی نا ضروری ہے اب فتنوں سے بچنے کے لیے، بے شک وہ غامدی کی شکل کے اندر ہو، بے شک وہ انجینئر علی مرزا کی شکل کے اندر ہو، یہ دین کا ان کو الف کی بے نہیں پتا، اور یہ گمراہی کے علاوہ اور کچھ نہیں پھیلا رہے، یہ گمراہی پھیلا رہے ہیں، ان سے بچیں۔ ان کا نام لے کر آج واضح کرنا ضروری ہے، میں کبھی نام نہیں لیتا ہوتا، لیکن نوجوان خاص طور پہ ہم لوگوں کو ان ایسے لوگوں، اور ایسی بہت سی مثالیں ہیں انٹرنیٹ کے اوپر، ان لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ دین کے دشمن ہیں، آپ لوگوں کے ایمان کے دشمن ہیں۔ تو ایسے لوگ یہ فتنہ پیدا کر رہے ہیں، یہ اب بتائیں گے آپ لوگوں کو، ایسے بڑے دھڑلے سے بات کریں گے جیسے ان سے زیادہ کوئی اہل علم نہیں ہے، لیکن اتنے بڑے جاہل ہیں۔ جو اہل علم ہوتے ہیں ان کی جہالت کو پکڑ لیتے ہیں، نظر آ جاتا ہے۔ میں آپ کے سامنے بیٹھ کے عربی بولنا شروع کر دوں، آپ جج کر سکتے ہیں میں ٹھیک بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ پکڑ سکتا؟ کسی کو عربی آتی ہے یہاں پہ؟ ویسے مجھے بھی نہیں آتی، تھوڑی آتی نا۔ اگر میں بڑی کوئی فصیح بلیغ عربی بولنا شروع کر دوں تو آپ میری عربی کی غلطیوں کو پکڑ سکتے ہیں؟ نہیں پکڑ سکتے۔ وہ جو سامنے یوٹیوب کے اوپر ایک بیٹھا ہوا آدمی ہے جو آپ کو بڑی قرآن کی آیات پڑھ کے سنا رہا ہے اور وہ حدیث کے حوالے دے رہا ہے، آپ کو کیا پتا وہ ٹھیک بات پہنچا رہے ہیں کہ نہیں پہنچا رہا؟ آپ کیسے جج کر سکتے ہیں؟ آپ نہیں جج کر سکتے، آپ کے پاس علم ہی نہیں ہے۔ اس لیے یہ اہل علم کا کام ہے، وہ کتنا ٹھیک بول رہا ہے کتنا غلط بول رہا ہے یہ اہل علم بتا سکتے ہیں۔ اس لیے ان لوگوں کا انجام نبی علیہ السلام کو دکھایا گیا کہ یہ اپنے ہونٹ اور زبانوں کو کینچیوں سے کاٹ رہے ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جن کے چہرے خنزیر کی طرح ہیں، چہرے خنزیر کی طرح، اور ان کی بڑی بڑی زبانیں ہیں جو وہ پیچھے لٹکائے ہوئے ہیں۔ بتایا گیا یہ جھوٹی گواہی دینے والے لوگ ہیں جو جھوٹی گواہی دنیا میں دیتے تھے۔ آج جائیں دیکھیں عدالتوں کے اندر 500 روپے کے اوپر آپ کو گواہ مل جائیں گے، 500 کے اوپر، 1000 کے اوپر آپ کو گواہیاں دینے والے مل جائیں گے۔ جھوٹی گواہی دینے والے، جھوٹی وکالت کرنے والے لائرز، اللہ لائرز کو لائر بننے سے بچائے، اللہ ان لائرز کو جھوٹا بننے سے بچائے۔ جج بھی بک جاتا ہے، انصاف دینے والا بک جاتا ہے، وکیل بھی بک جاتا ہے، پیسے لے رہے ہیں اپنے مدعی سے اور وہ دوسرا بندہ اس کو خرید چکا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں ہے۔ ہماری آج پورے سوسائٹی کا فساد کا جڑ ہماری عدالتی نظام ہے۔ 500 روپے کے اوپر ریڈی میڈ پورٹیبل گواہ مل رہے ہوتے ہیں۔ تو جھوٹی گواہی دینے والوں کا یہ انجام کل قیامت کے دن ہوگا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کو کچھ لوگ دکھائے گئے جن کو آگ کے اندر جلایا جا رہا ہے اور وہ راکھ بن جاتے ہیں، دوبارہ پھر زندہ ہوتے ہیں، پھر راکھ بنتے ہیں، پھر زندہ ہوتے ہیں، پھر راکھ بنتے ہیں۔ بتایا گیا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کے ماں باپ کے نافرمان لوگ تھے جو دنیا کے اندر اپنے ماں باپ کی نافرمانی کیا کرتے تھے، دنیا کے اندر ماں باپ کی نافرمانی کیا کرتے تھے، ان کا کل قیامت کے دن یہ انجام ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عافیت میں رکھیں اور اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچائیں۔ اللہم انی اعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول وعمل وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔